اللہ الرحمن الرحیم۔ وضع الوضع تخصیص شیء بشیء بحیث متى اطلق او حس الشیء الاول فهم منه الشیء الثانی قیل یخرج عنه وضع الحرف حیث لا يفهم منه معناه متى اطلق بل اذا اطلق مع دم دمیمة وأجیب بأن المراد متى اطلق اطلاقا صحیحا واطلاق الحرف بلا دم دمیمة غیر صحیح ولا يبعد أن يقال المراد بالإطلاق الألفاظ أن يستعملها أهل اللسان في محاوراتهم وبيان مقاصدهم فلا حاجة إلى اعتبار قيد زائد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضع یہ ہے نا، یہ چلے وضع تخصیص شیء بشیء۔ اچھا جی، الی آخری اس عبارت سے علامہ شارح جامی کی غرض وضع کا معنی اصطلاحی بیان کرنا جی۔ لفظ پہ مکمل گفتگو ہوئی، اس کے بعد تعریف میں دوسرا لفظ ہے وضع، اور آپ جانتے ہیں وضع ماضی مجہول ہے کس سے؟ وضع سے۔ وضع یضع وضعا، وضع سے، تو وضع کا معنی بیان کریں گے تو وضع کا معنی خود بخود سمجھ آ جائے گا۔ اچھا، تو وضع وضع سے ہے، وضع کا معنی اصطلاحی بیان کر رہے ہیں تخصیص شیء بشیء سے۔ کس سے؟ شیء بشیء سے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ وضع کا معنی اصطلاحی تو بیان کر رہے ہیں، لغوی معنی بیان نہیں کیا، تو اس کا جواب یہ دیں گے علوم میں لغوی معنی کا اعتبار نہیں ہوتا۔ پھر سوال ہوگا پیچھے پھر لفظ کا معنی لغوی کیوں بیان کیا؟ تو اس کا جواب یہ دیا کہ وہاں چونکہ وہ لفظ کو نقل کرنا تھا کس کی طرف، اس لیے وہاں اس کا معنی لغوی بیان کیا تاکہ منقول عنہ کا تو پتہ چلے نا۔ تو وضع کا معنی اصطلاحی کیا ہے؟ ایک شے کو دوسری شے کے ساتھ اس طرح خاص کرنا کہ جب شے اول کو بولا جائے یا شے اول کو محسوس کیا جائے تو اس سے خود بخود شے ثانی ہو گیا جی، وضع کا معنی اصطلاحی۔ اچھا، ترجمہ دیکھیں، وضع ایک شے کو دوسری شے کے ساتھ خاص کرنا بھی حیث اس طرح کہ متى اطلق جب بولا جائے او یا او حصہ محسوس کیا جائے الشیء الاول پہلی شے کو، کہ جب شے اول کو بولا جائے یہاں تو فہم منہ الشیء الثانی تو اس سے دوسری شے کو سمجھا جائے۔ قیل یخرج عنہ وضع الحرف، قیل یخرج عنہ، یہ مٹائیں جی، یہاں سے غرض شارح ایک اعتراض کا دینا ہے۔ وضع کی تعریف پر اعتراض ہوتا ہے، اعتراض یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کہا وضع کہتے ہیں تخصیص شیء بشیء، ایک شے کو کہ جب شے اول کو بولا جائے تو شے ثانی، شے اول سے مراد آپ لے لیں لفظ اور شے ثانی سے مراد لے لیں معنی۔ اب وضع کی تعریف کیا نکلے گی کہ شے اول یعنی لفظ کو معنی کے ساتھ اس طرح خاص کرنا، ایک شے کو دوسرے شے یعنی لفظ کو معنی کے ساتھ اس طرح خاص کرنا کہ جب لفظ کو، یہ وضع کی تعریف نکلی۔ تو جناب اس پر اعتراض یہ ہوتا ہے کہ حرف کو جب بولا جائے تو حرف کا معنی سمجھ، تو لہٰذا وضع کی تعریف حرف کی وضع کو شامل نہ ہوئی، اس پر صادق نہ آئی، کیونکہ حرف کو جب بولا جائے تو حرف کا معنی سمجھ نہیں آتا جب تک کہ کسی دوسرے کلمہ کو ساتھ نہ ملا جائے۔ تو اس کے دو جواب دیے، ایک جواب دیا وہ اجیبہ سے، یہ فاضل ہندی کا، اور ایک جواب ولا یعبد سے شارح جامی نے اپنی طرف سے دیا۔ پہلا جواب کن کی طرف سے؟ فاضل ہندی کی طرف سے۔ اچھا، وہ جواب کیا؟ وہ کہتے ہیں یہ جو وضع کی تعریف میں آیا نا تخصیص شیء بشیء بحیث متى اطلق، بحیث، مجھے دیں ذرا، بحیث متى اطلق، یہ اطلق اطلاق، اس اطلاق سے مراد اطلاق صحیح ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہر چیز کا استعمال دو طرح کا ہوتا ہے، صحیح اور غلط۔ موبائل ہے نا، موبائل کا بھی استعمال ہے صحیح اور غلط۔
اسی طرح وہ کہتے ہیں یہ جو وضع کی ترتیب میں اطلاق آیا نا، اس اطلاق سے مراد کیا ہے؟ اور حرف کا اطلاق کے صحیح تب ہی ہوتا ہے جب کسی دوسرے کلمہ کو ملا کر کیا جائے، اور جب دوسرے کلمہ کو ملا کر حرف بولا جائے گا تو اس سے حرف کا معنی سمجھ آ جائے گا، لہٰذا وضع کی تعریف حرف کی وضع کو شامل ہوئی۔ یہ کنہوں نے جواب دیا؟ اب دیکھیں ذرا اوپر، قیلا کہا گیا ہے، یخرج عنہ وضع کی تعریف سے نکل جاتے ہیں حرف کی وضع، وضع کی تعریف سے حرف کی وضع نکل جاتی ہے، کیوں؟ حیث لا یفہم، کیونکہ لا یفہم منہ اس سے، یعنی حرف سے حرف کا معنی سمجھا نہیں جاتا، متى اطلق جب حرف کو بولا جائے، بل اذا اطلق مع ضم ضمیمۃ، بلکہ جب حرف کو بولا جائے کسی دوسرے کلمہ کو ملانے کے ساتھ تو تب حرف کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سمجھ جاتا۔ وہ اجیبہ، تو اس کا جواب دیا گیا بائیں صورت کے بے شک مراد متى اطلق سے، بے شک کس سے مراد؟ اطلاق صحیح ہے، متى اطلق میں اطلاق سے مراد اطلاق و اطلاق الحرفی، اور حرف کا اطلاق صحیح، اور حرف کا اطلاق بلا ضم ضمیمۃ، بغیر کسی دوسرے کلمہ کو ملائے، غیر صحیح صحیح، یعنی حرف کا اطلاق صحیح کب ہوتا ہے؟ جب کسی دوسرے کلمہ کو ملائیں اور دوسرے کلمہ کو ملا کر جب حرف کو بولا جائے گا تو حرف کا معنی سمجھ آ جائے گا۔ آگے دیکھیں، وَلَا يَبْعُدُ أَن يُقَالَ الْمُرَادُ سے دیا اپنی طرف سے اس سوال کا، اچھا اپنی طرف سے انہوں نے یہ جواب دیا کہ یہاں جو اطلاق آیا نا وضع کی ترتیب میں، اطلاق سے مراد ہے استعمال، اطلاق سے مراد کیا ہے؟ یعنی اہل لسان کا، اہل عرب کا الفاظ کو اور حرف کو اپنے محاوروں میں کیا کرنا، اپنی گفتگو میں، اپنے روزمرہ گفتگو میں اور اپنے مقصود کو بیان کرنے کے لیے الفاظ کا کیا کرنا۔ اب ظاہری بات ہے کہ جب اہل لسان، اہل عرب اپنے محاوروں میں حرف کو کیا کریں گے، اپنی گفتگو میں اپنے معافی ضمیر کا اظہار کرنے کے لیے، اپنے مقصود کو بیان کرنے کے لیے حرف کا استعمال کریں گے، تو کیا اکیلے کا کریں گے؟ کسی کے ساتھ، اور جب کسی کے ساتھ مل کر ہوگا، اکیلے کا تو وہ استعمال ہی نہیں نہ کریں گے۔ چلیے جی آپ دیکھیں، وَلَا يَبْعُدُ، وَلَا اور یہ وَلَا يَبْعُدُ أَن يُقَالَ، اور یہ کہنا بعید نہیں ہے، اور یہ بات بعید نہیں ہے کہ کہا جائے کہ مراد الفاظ کے اطلاق سے یہ ہے کہ اہل لسان ان کو الفاظ کو استعمال کریں، اہل لسان کیا کریں، کس میں؟ اپنے محاوروں میں اور اپنے مقاصد کو بیان کرنے میں۔ تو جب اہل لسان الفاظ کو اور حروف کو استعمال کریں گے اپنے محاوروں میں اور اپنے بیان کر، تو وہاں پھر وہ کیسے کریں گے؟ وہ اکیلے تو نہیں کریں گے، جب ملا کے کریں گے، اکیلے تو کر نہیں سکتے، جب ملا کے کریں گے تو حرف سے حرف کا معنی بھی سمجھ آ جائے گا۔ چلیے جی، فلا حاجت الی اعتبار کے دن زائدن، غرض شارح فاضل ہندی کا کیا کرنا ہے، ان کے جواب کے ضعیف ہونے کی طرف اشارہ کرتے ہیں جب یہ جواب دیا جائے کہ اطلاق سے مراد اہل لسان کا استعمال ہے، اطلاق سے مراد اہل لسان کا کیا ہے؟ استعمال ہے، تو ایسی صورت میں مزید یہ جو صحیح والی قید انہوں نے لگائی ہے اس کی بھی ضرورت